اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا یا آپ نے خود سے بتایا کہ مسلمان کے اندر بہت سی صفات ہو سکتی ہیں جو کمزور صفات ہیں۔ مثلا کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بزدلی بھی کر سکتا ہے، کبھی کوئی غلط الفاظ زبان سے نکال بھی سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مسلمان کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ خیانت کسے کہا جاتا ہے؟ خیانت کہتے ہیں اپنے ذاتی چھوٹے سے فائدے یا موہومہ فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا، اسے خیانت کہتے ہیں۔ اپنا چھوٹا سا فائدہ ہے، اس فائدے کو سامنے رکھ کر دوسرے کا نقصان بھی کر دیا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی، یہ خیانت ہے۔ کبھی بھی انسانی معاشرہ یا انسانی اقدار جو بگڑتی ہیں نا، وہ کسی بڑی آفت کی وجہ سے بہت کم بگڑتی ہیں۔ حادثاتی طور پر کوئی بڑا حادثہ آ جاتا ہے نا، تو ایسے میں لوگوں کے اندر بگاڑ کم آتا ہے، ان کے اندر جڑنا اور اتفاق زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور وہ جب پھیل جاتی ہیں، ہمارے اندر عام ہو جاتی ہیں، اس کا بہت زیادہ منفی اثر انسانی معاشرے پر پڑتا ہے۔ خیانت کا نام سن کر تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو خیانت ہے وہ ہر جگہ انسان سے نادانستہ طور پر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان اچھا سمجھدار انسان، اس سے بھی بعض دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ کسی کی رکھی ہوئی چیز تھی، اٹھا کر ہم نے دوسری جگہ رکھ دی، اسے بھی خیانت کہا گیا ہے۔ کسی کے استعمال کی چیز ہم نے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی، اسے بھی خیانت کہا گیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، وہ آدمی مروت میں اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن ہوتی یہ خیانت ہی ہے۔ مثلا ہم کسی جگہ سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، عموماً ٹھیلوں سے سبزی خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں۔ اب ٹھیلے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اس سے ہم نے ایک دانہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، اس سے اس آدمی نے تو کچھ نہیں بولا مروت میں آ کر، اور بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس ڈھیر میں سے ایک دانہ اٹھا کے کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ لیکن یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ جو بغیر بتائے، بغیر قیمت ادا کیے ہم وہ چیز اٹھا کر اس کی کھا لیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ترازو پہ تول کر لیتے ہیں، لیکن ہماری سوچ ہی بنی ہوئی ہے کہ ہم جب ترازو میں چیز تولیں تو جس ترازو کے جس پلڑے میں وہ چیز رکھی وہ تھوڑی سی بھاری ہو تو پھر میں لوں، حالانکہ اس ترازو کے درمیان میں ایک کانٹا بنا ہوتا ہے جو بالکل برابر ہونا چاہیے، اسے برابر کرو تو کہتے ہیں برابر ہو گیا۔ لیکن خریدار کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا سا بھاری ہو، تھوڑا سا اس میں اور ڈالو گے۔ اب اس معمولی سی چیز کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم خریدار اس ٹھیلے والے سے یا اس دکان والے سے چیز خریدتے ہیں، اگر ہر آدمی 1 کلو چیز خریدے، کلو کے پیسے دے اسے، اور ترازو کا وہ حصہ بھاری کر کے اس سے مانگے، یعنی تھوڑا سا زیادہ ڈال کے دے، تو وہ جب 10 آدمیوں کو یوں زیادہ کر کے دے گا تو آخر چل کر اس کا بھی تو نقصان ہوگا۔
اگر اس نے وہ چیز 10 کلو خرید کے لایا تھا، ہر آدمی نے کلو خریدے تو 10ویں آدمی کے پاس آدھا کلو بچے گی، 10ویں کو پھر وہ آدھا کلو دے گا، اس کا بھی نقصان ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ پھر اس کے لیے ہیلے بہانے کرنے کے، ڈنڈی مارنے کے طریقے سوچتا ہے، یا تو کوئی غلط چیز اس میں ڈالے گا، یا پھر ناپ تول میں کمی کرے گا، ترازو کے اندر کوئی چیز لگائے گا۔ ظاہر ہے جب خریدار اس سوچ سے اسے خریدے گا تو دینے والا بھی ایسے ہی کرے گا، اس کے اپنے نقصان تو نہیں کرنا۔ یہ ایک گناہ ہوا کہ ہم نے اس چھوٹی سی خطا کی وجہ سے، چھوٹی سی غلطی کی، جس کی وجہ سے اس آدمی کو ہم نے بے ایمان بنا دیا کہ وہ اب بے ایمانی کرنے لگ گیا۔ پھر دوسرا گناہ کیا ہوا کہ جب ہم گھر آئے، وہ چیز ہم نے دیکھی تو اس میں ایک دانہ خراب نکل آیا۔ اب اگر کلو ٹماٹر، اگر 20 ٹماٹر ڈالنے سے کلو پورا ہو گیا تھا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں بھئی ایک دانہ اور ڈالو اس کے اندر۔ اب وہ خراب دانہ اٹھا کے ڈالے گا، ظاہر ہے وہ اپنا صحیح دانہ تو ڈالے گا نہیں، اپنا نقصان تو نہیں کرے گا۔ ہم نے گھر میں آ کر اسے دیکھا اور کہا یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، خراب دانہ اس کے اندر ڈال کے دیا اس نے، یہ اس کی غیبت ہو گئی۔ تو اب یہ ایک چھوٹے سے خطا کی وجہ سے کتنے گناہ نے جنم لیا، یہ ہوتی ہے خیانت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے لکھا واقعہ کہ ہندوستان میں کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ اسٹیشن پہ جانا تھا، تو جب وہ ٹکٹ وغیرہ لے کر بیٹھ گئے ٹرین میں تو واپس اترے اور گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، کچھ چیزیں رکھنے کی تھی، واپس جانے لگے تو اس گارڈ جو تھا، جو ڈبے میں ہوتا ہے، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ ان کا آفس کہاں پر ہے، دفتر کہاں ہے؟ کیوں؟ کہا میرے پاس جو سامان ہے، سامان کا اس میں کرایہ شامل نہیں کیا انہوں نے۔ تو وہ جانتا تو انہیں کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ساتھ ہوں، میں آپ کو لے جاؤں گا وہاں تک، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں تک تم جاؤ گے؟ کہا فلاں اسٹیشن تک میں جاؤں گا، وہاں تک آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور انہوں نے مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کہا جب اس سے آگے جائیں گے تو جب وہاں میں تبدیل ہوں گا، میری جگہ جو دوسرا گارڈ آئے گا میں اس کو بتا دوں گا، وہ آپ کو پہنچا دے گا، کیوں خواہ پیسے دے رہے ہیں اسے؟ تو فرمانے لگے مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کہا اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ اپنے گھر جانا ہوگا۔ کہا اس سے بھی آگے جانا ہے، کہاں تک تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ فرمانے لگے کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنا ٹکٹ دیا تھا اور سامان کا کرایہ نہیں دیا تھا تو وہاں میں پھر تم میں سے کون میرے ساتھ جائے گا؟ کوئی جائے گا میرے ساتھ؟ ہم اس چیز کو بڑا نظر انداز کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کرایہ کم دے دیں اس سے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی دوسرا بندہ بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے۔ رکشے ٹیکسی میں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ کرائے پہ بحث و مباحثہ، ٹھیک ہے وہ بھی بے ایمان بن گیا، ہر آدمی بے ایمان ہو گیا، غلطی ہر طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ابتدا ہم نہ کریں، کم اس چیز کو ختم تو کرنا ہے نا، روکنا تو ہے ہی ہے۔ تو خریدار سے جب کسی کوئی چیز خریدنے جائیں تو ہم اس سے یہ کہ بھئی یہ چیز کتنے کی؟ ہاں وہ کہتے ہیں بھئی چکھ لو، میں نہیں چکھوں گا، نہیں، میں اسی میں سے چکھ لوں گا جو میں خریدوں گا، یا اس میں سے جو دانہ میں نے چکھنا ہے وہ اس میں کم ڈالنا، پھر تو وہ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ دوبارہ جب اس سے خریدنے جائیں گے تو وہ چیز پوری دے گا، پھر ہمیں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ اس بندے نے غلط کیا ہمارے ساتھ۔ ہم جب اس کے ساتھ زیادہ بحث کریں گے تو پھر وہ ایسے کریں گے۔ ہاں سنت طریقہ یہ ضرور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور بتایا بھی اور کیا بھی، کہ جب کوئی چیز خریدنی ہو تو کم سے کم 2 جگہ سے پوچھ کر خرید لیا، ایک جگہ سے پوچھا، دوسری جگہ سے پوچھا، تیسری جگہ سے پوچھ لیا۔ اب اگر قیمتوں میں برابری نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، جہاں آپ کو مناسب لگ رہا ہے وہاں سے خرید لیں، کسی ایک جگہ سے اگر نہیں خرید سکتے۔ لیکن یہ جو چیز ہوتی ہے نا، خیانت بیچ میں کر لیں، دانہ اٹھا لیا کھا لیا، ایک بھئی زیادہ ڈال دو اس کے اندر، اب وہ اس کو ہم نے خائن بنا دیا اس آدمی کو۔ اور یہ وہ معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ ایک آدمی ویسے وہ پہلیاں سی سناتا، اس میں بڑی چیز ضرور سنائی، انہوں نے کہا دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی خود کرتے ہیں اور اس غلطی کا سزا بھی ہمیں ملتی ہے، ہم کسی اور پر اس کا الزام ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی، بڑی زبردست مثال دی، کہا ایک دفتر میں ایک افسر تھا، اس نے اپنے جو ہوتا ہے نا جو اماتا ہوتا ہے ملازم، اس کو ڈانٹا، اس نے بڑا غصہ کیا اسے،
بڑا ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کی بے عزتی کی اس کی سب کے سامنے۔ وہ بیچارہ غصے میں گھر گیا رات کو، تو گھر میں جا کر وہ غصے میں تھا، تو غصے میں اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اسے بڑا ڈانٹ ڈپٹ کی، اپنا غصہ وہاں نکالا۔ اب اس بیوی کو غصہ آیا کہ خواہ مخواہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، اس نے اپنے بیٹے پہ 2-4 چماٹے مار دیے، غصے میں تھی۔ اب اس بیٹے کو غصہ آیا کہ اس نے کہا امی نے مجھے خواہ مخواہ مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ کسی اور کو مار نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا۔ اب وہ چھوٹا بھائی روتا ہوا گھر سے باہر نکلا، باہر جا رہا تھا، باہر ایک کتا جا رہا تھا، اس نے پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارا۔ وہ کتا بھاگا اور اس نے ایک بندے کو کاٹا۔ جس بندے کو کاٹا تھا وہ وہی افسر تھا جس نے اپنے ملازم کو ڈانٹا تھا۔ تو انہوں نے مثال دی کہ دیکھیں یہ جو چھوٹی سی چیزیں ہم کرتے ہیں نا، اس کا نتیجہ بہت دور سے گھوم کر آ کر ہم پر ہی لگتا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس کے اس چیز کا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہم کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں خاص طور پہ سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان کے سارے تقاضے تم پورے کر رہے ہو، عبادت بھی کر رہے ہو اور مالی عبادت بھی کر رہے ہو، گناہوں سے بچ بھی رہے ہو، تو ایک چیز ایسی، لا تخونوا، خیانت سے بچو۔ اب خیانت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم کسی سے اس انداز سے بات کرو کہ اگلا تمہیں سچا سمجھ رہا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے، اور یہ اس دور میں تو بہت عام ہوتا ہے۔ ہم اپنے کسی بھی کام کو نہ کرنے کی ایسی کوئی دلیل بنا لیتے ہیں کہ اگلے کو مطمئن کر دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ سچ بول رہا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بلا وجہ بیماری کا اظہار کر دیا، میں بیمار تھا، کوئی فلاں مسئلہ تھا، فلاں کام تھا، اگلے نے ہمیں سچا سمجھا اور ہم نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ غزوہ تبوک سے جب واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت سے منافقین ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ نہیں گئے تھے، بہانہ بنا کر، ڈر کے مارے کہ 2 مہینے کا سفر، پیدل سفر کون کرے گا، تو بہانے بنا گئے، پیچھے رہ گئے۔ چند صحابہ تھے، وہ بھی پیچھے، 3 آدمی تھے جو نہیں جا سکے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی اور تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا، حضور نے میرے بارے میں پوچھا بھی تھا، ناراض بھی تھے، غصہ بھی تھے کہ کیوں نہیں گئے، اللہ کا حکم تھا، سب نے جانا ہے، کیوں نہیں گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مجھ سے بات چیت بند کر دی، مجھ سے بات نہیں کی، میں نے سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یار تم کوئی بہانہ کر لو، کوئی ایسا بہانہ بنا لو حضور کے سامنے جا کر کہ یہ وجہ تھی میں نہیں جا سکا، یہ وجہ تھی، حضور مان لیں گے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی باتیں تو حضور مان بھی رہے ہیں۔ حضور کے سامنے منافقین آتے، کوئی کہتے میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، حضور نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں، کسی نے کہا میرے گھر میں بیماری تھی، کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک بھائی تم کیوں نہیں آئے تھے، میں مصروف تھا نہیں بھائی، کوئی بات نہیں جاؤ۔ تو ان سے کہا تم بھی کہہ دیتے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو میں اگر بول بھی دیتے میری جان چھوٹ جاتی، لیکن یک دم پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو وہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں بہانہ بنا لوں گا، وقتی طور پر اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اگر اللہ نے وحی نازل کر کے حضور کو بتا دیا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر کیا ہوگا میرا؟ کہتے میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے کہا میں نہیں بولوں گا، جو ہے سچ ہے میں نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا جو خیانت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگلا آپ کو سچا سمجھے اور آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا۔ 50 دن کے بعد جب اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل کی، سورہ توبہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مبارکباد بھی دی اور فرمایا کہ کعب تم جب سے پیدا ہوئے ہو آج تک جتنے دن تمہاری زندگی کے گزرے ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے آج کا تمہارے لیے، کہ تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے۔ تو خیانت ایک ایسی چیز ہے کہ چھپتی تو ہے نہیں ہے، ظاہر تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چھوٹی سی خیانت کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر کئی گنا جنم لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، تم خیانت نہ کیا کرو اللہ سے۔ اللہ سے کون خیانت کر سکتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے چھپ کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے پاس ایک نوجوان نے آ کر ان سے سوال کیا کہ مجھے گناہ بھی نہیں چھوٹتا لیکن ڈر بڑا لگتا ہے مجھے اللہ سے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا اللہ سے چھپ کے کرو نا۔
جب ڈر بھی نہیں لگتا ہے، اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے اور گناہ بھی نہیں چھوٹتا، تو اللہ سے چھپ کر کرتے رہو۔ انہوں نے کہا اللہ سے چھپ کر تو ہو نہیں سکتا، کہا نہیں ہو سکتا، پھر چھوڑ دو، یا تو اللہ سے چھپ کے کرو اور یا پھر اللہ سے یا چھوڑ دو۔ تو خیانت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، صرف کرنے والا جانتا ہے، اگلا بھی نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ خیانت ہو رہی ہے۔ کسی کو مارنا یا باقی جو گناہ ہے نا، اس میں کم سے کم دوسرے انسان کو پتہ چلتا ہے، لیکن خیانت ایک ایسا سخت گناہ ہے کہ اس کا پتہ صرف کرنے والے کو تو کسی کو نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تخون اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ انسانوں کو تو تم نے مطمئن کر دیا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے سارا کہ تم خیانت کر رہے ہو، لہٰذا ایسا مت کرو۔ والرسول، اور اپنے نبی کے ساتھ بھی خیانت کبھی مت کرنا۔ وَتَخُونُوا وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو امانتیں تمہارے پاس ہوتی ہیں یا جو تمہارے پاس کوئی بھی چیز جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس میں بھی خیانت مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے عجیب نکتہ بتایا، فرمایا دیکھو کسی کو نہیں پتا تمہاری خیانت کا، کسی کو نہیں پتا تم نے ایک چیز اٹھا لی اور جیب میں ڈال لی چلے گئے، یا کسی نے دیکھ بھی لیا مروت میں، کچھ نہیں بولا، یار کوئی بات نہیں، بڑا ہے بزرگ ہے، چلو دانہ اٹھا لیا، کوئی بات نہیں، اس نے کچھ نہیں بولا، لیکن وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یہ غلط کیا میں نے، تم نے تو اس کے پیسے نہیں دیے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم خیانت مت کرنا۔ اس لیے کہ خیانت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ تم کرو گے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تم کر جاؤ گے، اپنا فائدہ اٹھا لو گے وقتی طور پر تھوڑا سا، لیکن دوسروں کا نقصان کرو گے اور اپنا بھی مستقبل کا نقصان کرو گے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خیانت سے بچو، اور خیانت ایسا گناہ ہے جس کو صرف تم جانتے ہو کرتے وقت، اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔